تک جا پہنچا، جہاں صحرائی زمین ہونے کی وجہ سے لوگ ابھی تک کچے مکانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو وہاں کی آب و ہوا اور زمین کے اعتبار سے مکینوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ وفد نے ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور علاقے کا دورہ کرنے کے بعد وہاں کے مقامی بھائیوں کے تعاون اور مشورے اور جمیعت اہل حدیث اولڈم کے بھائیوں کی سرپرستی کے ذریعے ان تمام مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے مکانات کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، تاکہ یہ لوگ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں یہ بھائی ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے گھروں میں سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ وفد نے تمام باتوں کا سروے کرنے کے بعد وہ تمام فیملیز جن کے گھروں کے اندر یتیم بچے موجود ہیں، بیوائیں موجود ہیں اور گھر کے افراد کی تعداد بھی 7 سے زیادہ تھی، ان کے لیے 2 کمروں، باتھ روم، کچن پر مشتمل ایک مکان جس میں پانی کی موٹر اور ٹینکی بھی موجود ہے، ہر فیملی کو ایک مکان دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبے کے تحت 21 فیملیز کے لیے یہ مکانات ضلع مظفر گڑھ کے اندر مخصوص کیے گئے۔ اس کے علاوہ تحصیل جاتی صوبہ سندھ کے اندر قریباً 93 مکانات وہاں کے ماحول کے مطابق بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ تمام کام کی نگرانی وہاں کے جماعتی ساتھیوں کے ذریعے مسلسل ہوتی رہی۔ جیسے ہی مکانات مکمل ہوئے، ان تمام فیملیز کو اس کی اطلاع دی گئی اور یہ مکانات اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ بسم اللہ۔ مکانات مکمل ہوتے ہی وہ تمام فیملیز جن کے لیے یہ مکانات بنائے گئے ان کو باوقار طریقے سے بلایا گیا اور مکانات کی چابی دینے سے قبل ان کو ضروریات کے لیے بہترین 3 چارپائیاں، 3 بسترے اور برتنوں کا مکمل سیٹ بھی دیا گیا۔ وہ تمام بزرگ، وہ خواتین، وہ معصوم بچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ گنوا دیا تھا، آج وہ اپنے ان خوابوں کی تعبیروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچے مکانوں کی جگہ ان کو خوبصورت پکے مکانات بنا کر دے دیے گئے، ان کے لیے پانی کا بہترین انتظام کر دیا گیا، ان کے لیے بہترین صاف بستروں کا انتظام کر دیا گیا، اور آج وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر خوش ہیں، خرم ہیں، شاد باد ہیں اور اولڈم کے بھائیوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں مکمل ہونے والے 93 مکانات اپنے بھائیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ یہ مکانات اگرچہ مخصوص لکڑی سے بنے ہوئے اور کچے نظر آتے ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے صحرائی زمین میں یہی مکان سوٹیبل ہیں اور لوگ انہی کچے مکانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو وہاں کی گرمی اور زمین کے اعتبار سے بہترین ہے۔ تحصیل جاتی سندھ کے اس دور دراز علاقے ابراہیم خلیل مندروں میں نہ صرف لوگوں کو مکانات بنا کے دیے گئے، بلکہ اس علاقہ میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنی دینی ضروریات اور عبادات ادا کرنے میں دقت محسوس کرتے تھے اور دور کا سفر اختیار کرتے تھے۔ انہیں ایک کشادہ ابراہیم خلیل کے نام سے مسجد بھی بنا کر دے دی گئی
آج یہ لوگ اپنے محسنین کے لیے دعا گو ہیں، جن کے بچے تعلیم سے شناسا ہو چکے ہیں، دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مسجد سے توحید و سنت کی صدائیں ان صحراؤں میں پہنچ رہی ہیں۔ یہ لوگ دعا گو ہیں جنہوں نے مصیبت اس گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ ان کے سروں پر چھت مہیا کی۔ یہ لوگ دعا گو ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ان کو زندگی گزارنے کا حوصلہ دیا، دکھ میں ان کے مداوا بنے، جن کا سب کچھ اجڑ گیا، بچے یتیم ہو گئے، قریبی اعزاء اقربا دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، اللہ نے جو توفیق بخشی کہ ان کے غم کچھ سمیٹ سکیں۔ نیتوں اور دلوں کے احوال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہو سکا۔ امانت کو مستحقین تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سیلاب سے متاثرہ تمام بھائیوں، بہنوں، بچوں کا محافظ ہو، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، ہر قسم کی مشکلات، مصائب، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الرحمن الرحیم۔ میں اولڈم جماعت کے تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سیلاب زدگان کے لیے ہونے والی اپیل پر بھرپور تعاون کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم نے سیلاب سے متاثرہ ہونے والے تمام علاقوں کا خود دورہ کیا اور سیلاب سے ہونے والی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کی کہ آپ کا دیا ہوا تعاون صحیح معنوں میں مستحقین تک پہنچے۔ اس کوشش میں ہم نے سفر بھی کیے، مستحقین سے بھی ملے، اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جمعیت اہل حدیث اولڈم کی طرف سے انہیں مکانات بنا کر ان کے سپرد بھی کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول کرے۔ آپ تمام معاونین کا بہت بہت شکریہ۔ Assalamu alaikum. On behalf of Jamiat Al-Hadith Oldham, I would like to thank everybody who donated towards the flood victims of Pakistan. We initially collected over £50,000 worth of money, which was taken over by ourselves. A number of assessments were made on the areas that we thought were most needed. As you can see from the previous clips, the money was donated towards rebuilding houses for the needy. We decided to invest the money that was collected in two different areas. In one area, approximately 20 properties were constructed, and a different area of Pakistan, we managed to construct just over 100 properties. Obviously, the 100 properties were a lot simpler than the 20 that were constructed in the other area. All the properties have now been completely constructed, and the victims have actually moved back into their properties. Having said that, all the money that's been collected and actually been sent over to Pakistan is merely a drop in the ocean. All further contributions are still welcome. Please contact the mosque and hand them in to Brother Rashid. Once again, I would like to thank everybody who participated, and please feel free and carry on with the donations. Thank you very much.